ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں کراچی کے حالات پہ اور اس تناظر میں کہ خاموشی 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 شاید خاموشی بہتر ہے. اور بریک میں خواجہ اظہار الحسن صاحب جو ایم کیو ایم کی رہنمائی کر رہے تھے وہ بریک میں اپنی لائن ڈراپ کر گئے. ان کا کہنا تھا کہ آپ جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم کی رپورٹ ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کو کراچی کے حالات ڈسکس کرنے چاہیے تھے. اور اس کا بھی صرف ہم نے ریفرنس دیا تھا, اس کے کانٹینٹس ناظرین ہم نے بھی ڈسکس نہیں کیے تھے. جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم کی اس رپورٹ میں کیا کیا ہے, کون سے لوگوں کے نام ہیں, کس طرح کی فائنڈنگز ہیں, اور وہ رپورٹ آئی ایس آئی, ایم آئی, پولیس, رینجرز اور حکومت سندھ کے افسران نے مل کے بنائی تھی, جس کو زاہد خان صاحب نے بتایا کہ چیئرمین سینٹ کو بھیجی گئی. بہرحال ہم نے ایم کیو ایم کو موقع دیا تھا, اور اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں بات یہی ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل سولوشنز ہونے چاہیے, تنقید برداشت کرنا چاہیے. اگر اظہار الحسن صاحب ہماری بات سن رہے ہیں, خواجہ اظہار الحسن صاحب, تو وہ ہمیں دوبارہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. بخاری صاحب, حل اس پہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں کہ حل کیسے نکلیں گے. برداشت کی ہم نے بات کی, پولیٹیکل سولوشنز وہ ہیں کیا چیزیں؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت اس کی بھرپور کوشش رہی, اور ہے بھی کوشش, کہ کراچی میں اسٹیبلٹی آئے, اور اس کے لیے مختلف میئرز بھی لیے, اور ان میئرز میں کبھی حالات کی بہت بہتری آتی ہے اور پھر کچھ عرصے بعد پھر معاملات ایرپٹ اپ ہو جاتے ہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی جو گورنمنٹ میں ہو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ڈیورنگ دیئر رجیم کوئی ایشوز کو ریزالو نہ ہو, کیونکہ اس کی فیوچرسٹک پلاننگ بھی ہوتی ہے. اس نے الٹیمیٹلی پھر عوام کے پاس جانا ہوتا ہے, جو اس پہ بلیو کرتی ہے کہ وہ عوامی قوت کی بنیاد پہ اقتدار میں آ سکتے ہیں, یا انتخابات میں وہ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے جو اسٹریٹجی ایوالو کی, جو ہم سولوشن سجیسٹ کرتے ہیں, اگر وہ فروٹفل ثابت نہیں ہو رہے تو ہم سرٹنلی باقی پولیٹیکل فورسز سے بھی ان پٹ ضرور لینا چاہیں گے, اور بالخصوص اپوزیشن بھی, اٹس آلویز اے گورنمنٹ ان ویٹنگ, ہم ان سے بھی ضرور سولوشنز لیں گے, اور پورے ملک کا مسئلہ ایگزیکٹلی, اور ان سے بھی ان پٹ لیں گے, ان کو ان بورڈ لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ صرف اس کو الیکشنرنگ پالیٹکس سے ہمیں باہر نکل کے سوچنا پڑے گا. یہ ایسا ایشو ہے جس پہ آپ کی ٹوٹل اکانومی ریسٹ کرتی ہے, آپ کی فیوچر آپ کی قوم کا اس پہ ریسٹ کرتا ہے. تو یہ صرف اس کو ہم کنفائن صرف گورنمنٹ کی جو پارٹیز ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہیں ان تک کنفائن نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کے لیے بڑے اوپن ہارٹیڈلی تمام پولیٹیکل فورسز کو. آپ کے پاس اپنی ریکمنڈیشنز ہیں, سولوشنز ہیں کہ آئے دن جیسے 3 درجن بسیں جل گئیں, تقریباً 15 لوگ اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھے, یہ آئے دن اس طرح کے انسیڈنٹس نہ ہو, کوئی کنکریٹ ریکمنڈیشنز؟ ایک میں عرض کر دوں, آپ فورس یوز کر کے ایشوز کو ریزالو نہیں کر سکتے, اور میں سمجھتا ہوں وہ مستقل حل بھی نہیں ہے. حکومت اگر فورس یوز کرے اگر اور تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فار دا ٹائم بینگ شاید آپ اس کو ریزالو کر لیں, لیکن اس کو ریزنز آپ کو دیکھنے پڑیں گے کہ اس کے ریزنز کیا ہیں, اور اس کا سولوشن پولیٹیکل سولوشن کی جب میں نے آغاز میں بات کی تھی تو اس کا پولیٹیکل سولوشن ہے. بنیادی بات اس کی ہے کہ ٹالرنس جو ہے اور میچورٹی, پولیٹیکل میچورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے. کہ دیکھیں جی, ایک پولیٹیکل لیڈر جب اپنے کمانڈ دیتے ہیں اپنے فالوورز کو, اپنے پارٹی فیلوز کو, اپنے سمپتھائزرز کو, تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایشوز کو کرش, لیکن اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ ایلیمنٹ جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے اس کو ہم بالکل کرش کرنے کو تیار ہیں, لیکن تمام پولیٹیکل فورسز کو آن بورڈ لے کے ہم ان کو ان کا ان پٹ لے کے ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے ایلیمنٹ بھی سامنے آتا ہے جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرشڈ ہے. 3 چیزیں بتائیں, طاقت مستقل حل نہیں ہے, پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے, ٹالرنس ہونی چاہیے. آپ کی پارٹی کے پاس کوئی ریکمنڈیشنز ہیں کراچی کے لیے؟ سر یہ شاید ان سے پہلے میں نے بھی یہی آپ کو کہا, ایک تو طاقت کا استعمال جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے, اور مسائل کا حل اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے تو جو بنیادی وجوہات ہیں اس تک آپ رسائی حاصل کریں, اور ان بنیادی وجوہات کو جو ہے ختم کریں, تب جا کے آپ کے مسائل حل ہوں گے, ورنہ یہ سب کچھ وقتی ہوتا ہے. بنیادی وجوہات آئیڈینٹیفائی کیسے ہوں گی؟ یہ تو بہت آسان بات ہے کہ یہ تو اگر پولیٹیکل ول موجود ہے اور ساری جماعتیں مل کر بیٹھ جائیں جو اس وقت وہاں حکومت میں ہے خصوصاً, اور وہ مل کے بیٹھ کے بنیادی وجوہات تک پہنچنے کی کوشش کریں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ بنیادی وجوہات تک نہ پہنچ سکیں. اٹ از ویری ایزی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ میرا انٹرسٹ اس میں ہے, میں اس پہ سٹینڈ لیتا ہوں, اور بخاری صاحب کہتے ہیں میرا انٹرسٹ تو اس میں ہے, میں آپ سے اس پہ نہیں اگری کرتا, تو وہ نیشنل انٹرسٹ کہاں گیا؟ پھر آپ اگر
اپنے پرسنل انٹرسٹ کی بات کریں گے پھر تو آپ بنیادی وجوہات تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں گے اور سپریم کریں گے نیشنل انٹرسٹ کو, آپ فوری طور پہ بنیادی وجوہات تک پہنچ کر اس کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. کوئی مسئلہ دنیا میں ہمیشہ کہتا ہوں, when there is a problem, there is a solution, provided the will is there. The political will is the main thing. نیر بخاری صاحب, یہی سوال آپ سے, سیاسی ول موجود ہے ہمارے پاس ان کی بنیادی وجوہات جاننے کی؟ بلا شبہ سیاسی ول نہ ہو تو پولیٹیکل پارٹیز ایگزسٹنس میں نہیں رہتی. اٹس اے ول جس کی بنیاد پہ آپ معاملات کو لے کے آگے چلتے ہیں. اور پھر ایک میں عرض کر دوں, جو ہم پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ون ٹائمر نہیں ہے. یہ شاید تو جو ون ٹائمر ہوتے ہیں ان کی ول نہیں ہوتی ہے, اور ون ٹائمرز نے ہمیشہ پاکستان کی کو ڈی سٹیبلائز کیا اور پولیٹیکلی ڈی سٹیبلائز کیا. یہ جو پولیٹیکل پروسیس سے گزر کے جو جماعتیں جو قیادتیں آتی ہیں نا, وہ ان کی ول میں موجود ہوتی ہے کہ ہم نے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے, ہم نے قوم کو سلوشنز دینے ہیں. تو جو ساتھی طور پہ اقتدار میں آتے ہیں اور کسی چور دروازے سے آتے ہیں, ان کی ول نہیں ہوتی ہے وہ معاملات کو. اور آج جو ہم بھگت رہے ہیں یہ انہی آمریت کے دیے ہوئے تحفے ہیں, یہ انہی کے ثمرات ہیں جو پاکستانی قوم آج بھگت رہی ہے. ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس پولیٹیکل پروسیس کی کنٹینیوٹی ہے, یہ کنٹینیوٹی رہے گی تو چیزیں ریفائن ہوں گی, ریفارمز بھی تب آئیں گی. ایک بندہ آتا ہے ڈنگ ٹپانے آتا ہے, اور ڈنگ ٹپانے والوں کے پاس ول نہیں ہوتی, ول پولیٹیکل فورسز کے پاس اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس ول ہوتی ہے. اگر صاحب یہ ساری پولیٹیکل فورسز موجود ہیں جو ون ٹائمر نہ ہو؟ میرے خیال میں اس وقت تو جو آپ کے مین پولیٹیکل پارٹیز نظر آ رہی ہیں, none of them is a one timer. اللہ کے کرم سے دونوں نے جو اس وقت مین سٹریم میں ہیں اور مین پارٹیز ہیں, اور ساتھ ہی ان کی جو الائڈ پارٹیز ہیں, سب نے ان کی ایک ہسٹری ہے اور سب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پالیٹکس میں ایک مقام رکھتے ہیں. بات پھر میں یہی کہوں گا کہ پولیٹیکل ول تو یہ ان دونوں نے جس طرح کہا ہوتی ہے, لیکن اس میں آپ نے پھر پرائیورٹیز فکس کرنی ہوتی ہے, اور پرائیورٹیز میں نیشنل انٹرسٹ کو سپریم جہاں کر دیا, میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ مسئلے جو ہیں ان کا حل آپ کو جلدی مل سکتا ہے. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.